بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کسی اور کی موت کا سن کے اپنے اندر جو ہے وہ فیئر آف ڈیتھ کو بہت زیادہ بڑھا دینا، اور اسی فیئر آف ڈیتھ کی وجہ سے اپنے جو بھی روزمرہ کے کام ہیں، روزمرہ کی زندگی ہے، اس سے ہٹ جانا، اسی ڈپریشن میں چلے جانا، سٹریس میں چلے جانا اور سوچتے رہنا کہ وہ مر گیا تو ہم بھی مر جائیں گے، اور جو ہے وہ بس یہی ہماری زندگی کے آخری دن ہیں جو چل رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جن لوگوں کے اندر فیئر آف ڈیتھ ہے۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں اور بڑا قریب ہوں ان لوگوں کے بھی جن کے اندر زندگی کے اندر وہ اتنے مگن ہیں کہ ان کو ذرا بھی موت کا ڈر نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے وہ گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ان لوگوں کو جن کے اندر یہ زندگی میں یہ موت کا ڈر ہے، کیونکہ موت کا ڈر وہ واحد ڈر ہے جو انسان کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ موت کا ڈر ہونا اچھی چیز ہے، لیکن موت سے ڈرتے رہنا بری چیز ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی آخرت کی تیاری بڑی کمزور ہے۔ جس کی آخرت کی تیاری مضبوط ہے نا، اسے موت کا ڈر تو ہوگا لیکن وہ ڈرتا نہیں رہے گا۔ اسے پتہ ہے کہ میں نے اس دنیا سے نکل کے اس دنیا میں جانا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، جو کہ آ کر ہی رہنی ہے۔ اس سے نہ تو آپ بھاگ سکتے ہو، نہ تو میں بھاگ سکتا ہوں، نہ دنیا کا کوئی اور انسان ہے بھاگ سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے، ہر انسان نے موت کی لذت کو چکھنا ہے۔ ہم سب کا موت کا ایک دن، ایک وقت مقرر ہے، لیکن ہم سب میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ وقت کب ہے، وہ کب آئے گا، کیسے آئے گا، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کی موت کا سن کے اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کر لیتے ہو کہ جیسے جو ہے وہ فرشتہ آیا ہوا ہے اور وہ نزدیک کہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے ایک کے ساتھ میں دوسرے کو بھی لے جاؤں گا، عجیب و غریب سوچ ہے آپ کی۔ موت کا خیال ہونا بڑا زبردست ہے، بڑا زبردست ہے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں بڑا کریڈٹ دیتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کے اندر موت کا خیال ہوتا ہے۔ لٹرلی اس دنیا میں اگر اکثریت میں موت کا خیال ہوتا ہے نا، تو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ موت کا خیال ہونا اچھی چیز ہے، لیکن موت کے خیال کو سچ مان کے اپنی زندگی کو پہیہ جام ہڑتال کر لینا بہت بری بات ہے، غلط بات ہے۔ آپ زندگی کو جینا نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر آپ چھوڑو گے تو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب رک جائیں گے، کیونکہ آپ نہیں، آپ ایک فیملی ہو، ایک اگر آپ پیرنٹ میں سے کوئی ہو تو آپ کی پوری کی پوری جو ہے وہ پیرنٹنگ ڈسٹرب ہو جائے گی، بچوں ڈسٹرب ہو جائیں گے، باقی گھر ڈسٹرب ہو گئے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا جو اسپیسیفک زیادہ تھا وہ یہ تھا کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کا جو تھا وہ خودکشی کی جو خبر تھی، اس کے بعد جتنے بھی لوگ ڈپریشن میں تھے وہ بیچارے تو جیسے اپنے اوصاف خطا کر بیٹھے، اپنے آپ کو عجیب و غریب سی کیفیت میں لے گئے۔ میرا ان باکس جو ہے وہ فل ہو گیا، میرا اسسٹنٹ، میرا مینیجر، سر ان کو کائنڈلی رپلائی کر دیں، بڑی مشکل کنڈیشن، بڑا مشکل حالات۔ جب میں نے دیکھا، موسٹلی سوال جو تھا وہ ایک ہی تھا کہ سر ہمارا جو فیئر آف ڈیتھ ہے وہ بہت ٹریگرڈ ہو گیا، اور ایک سوال ہمیں بڑا تنگ کر رہا ہے کہ کیا ڈپریشن جو ہے وہ انسان کو خودکشی کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے؟ کیا جو ڈپریشن ہے اس کا علاج صرف خودکشی ہے؟ میں خود حیران ہو گیا یہ بات سن کے کہ ڈپریشن کا علاج صرف خودکشی ہے۔ مطلب کرنے والی بات کرو، مانا میں بھی اوور تھنک کر رہا ہوں اور سٹل اوور تھنک کروں، لیکن یار آپ تو میرے بھی استاد ہو۔ دیکھو، ڈپریشن کا کہیں بھی علاج خودکشی لکھا ہی نہیں ہے۔ علاج کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کا سلوشن۔ تو اگر ایک چیز کو اگر آپ ختم کر رہے ہو، پرابلم کے ساتھ ختم کر رہے ہو، تو وہ اس کا سلوشن کیسے ہوا؟ خودکشی تو ایک پرابلم ہے، سلوشن تھوڑی ہے۔ تو خدا کا نام مانو، ڈپریشن کا کوئی علاج خودکشی نہیں ہے، اور فیئر آف ڈیتھ کا کوئی علاج خودکشی نہیں۔ آپ خام خواہ اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو بلا وجہ کی اوور تھنکنگ کر کے پروکاسٹینیشنز کر رہے ہیں کہ آپ ایک چھوٹی سی چیز کو بہت بڑا کر کے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں بھی مرنے والا ہوں، پتہ نہیں کب مرنے والا ہوں، کب مرنے والا ہوں۔ خدا کے لیے اگر آپ کی زندگی فرض کرو 100 سال ہے، اور آپ ابھی 20 سال کے ہو، 30 سال کے ہو، اور آپ نے ابھی سے ہی اپنے اندر یہ ڈال لیا، تو لیٹ اٹ سپوز کہ جب آپ 90 سال کے ہوگے یا 95 سال کے ہوگے، تب آپ کیا سوچو گے؟ آپ تو سوچو گے نا، میں نے وہ 70-75 سال زندگی کے ضائع کر دیے، وہ میں زیادہ پروڈکٹیو طریقے سے کر سکتا تھا۔ امریکہ میں ایک ریسرچ کی گئی، اس ریسرچ میں دیکھا گیا کہ جو لوگ مطلب لاسٹ ایج میں تھے، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں جو چیزیں، کیسی زندگی آپ کی رہی، تو انہوں نے کہا کہ ہم زندگی میں بہت کچھ کر سکتے تھے، ہم کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے کیا نہیں ہے۔ اس کی ریزنز بھی یہی تھی، اوور تھنکنگ تھی، پروکاسٹینیشنز تھی، مختلف ریزنز تھی۔
تو ابھی جو آپ سوچ رہے ہو کہ جی میں مر جاؤں گا, مجھے یہ ہو جائے گا, مجھے وہ ہو جائے گا, سر موت کے لیے نا اللہ کے ہاتھ میں اختیار ہے. 5 چیزوں میں سے ایک چیز موت بھی ہے جس کا علم اللہ کو ہی ہے. آپ یہ سوچ رہے ہو کہ فلاں مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گا, تو کیا آپ مطلب وہ فرشتہ آیا اس کو لے کے ساتھ آپ کو بھی لے کے چلا جائے گا؟ آپ ذرا آزما کے دیکھو, مائنڈ میں ریکال کر کے دیکھو کتنی بار یہ ہوا ہوگا. فلاں مرا, آپ نے اپنے اندر ڈر ڈال لیا. فلاں کو کچھ ہوا, آپ نے اپنے اندر ڈر ڈال دیا. اٹس مین کہ آپ ایک چیز کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہو. مائنڈ جو ہے وہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے. آپ کے اندر ایک ڈر ہے, وہ ڈر فیئر آف ڈیتھ ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی ڈر ہو سکتا ہے, وہ ڈر دوسرے ڈر کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے. اور ضروری نہیں کہ آپ کو کسی کی موت کے بعد ہی موت آئے گی. موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے, موت کہیں بھی آ سکتی ہے. مسئلہ موت سے بچنا یا موت کے ڈر کو ختم کرنا نہیں ہے. مسئلہ ہے اس موت کے بعد جو زندگی ہے, اس زندگی کو ہم کیسے جئیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ نہیں سوچ رہے, اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. جس دن آپ نے اس چیز کی تیاری کر لی, آپ نے ایک سٹرونگ کوآرڈینیشن, ایک سٹرونگ کوولنٹ بانڈ اپنے رب کے ساتھ بنا لیا نا, ایک ایسا بانڈ کہ جو چاہ کر بھی کوئی نہیں توڑ سکتا. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو, اگر آپ کسی سے جو ہے وہ بے پناہ محبت کرتے ہو, آپ کو الو ہو گیا, وہ آپ کی بیوی ہو سکتی ہے, وہ آپ کی کوئی ہونے والی جو ہے وہ بیوی ہو سکتی ہے, آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ تھرو دا ویڈیو کال یا تھرو دا آڈیو کال یا کوئی بھی, سب سے زیادہ خواہش کرو گے کہ اللہ میرا اس سے ملاپ کرا دے, اللہ مجھے اس سے ملا دے. آپ کو کتنی جلدی ہوگی, آپ کہیں باہر ہو, آپ کی ماں کی کال آتی ہے, آپ کو کتنی جستجو ہو جاتی ہے, کتنی جلدی ہو جاتی ہے کہ یار جلد از جلد میں اپنی ماں کے پاس چلا جاؤں. ہوتا ہے ایسا کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے ہو, آپ اس کے پاس جانا چاہتے ہو. جس چیز سے آپ محبت کرتے ہو آپ اس سے دور رہ ہی نہیں سکتے. تو آپ کی محبت آخرت سے نہیں ہے. فیئر آف ڈیتھ تو بیسک ہے یار, اس کو ڈر کر کے, اس کو ختم کر کے کیا کرو گے؟ آخرت سے محبت بناؤ. میں وہ بندہ تھا شدید ڈرتا تھا. کیوں ڈرتا تھا؟ کیونکہ یار میرے پاس کوئی اعمال نہیں تھے. میں اپنے رب کی عدالت میں کھڑا ہوتا تو میں کیا کہتا؟ نہ میرے پاس کوئی نماز تھی, نہ قرآن تھا, نہ ایکسرسائز, مطلب اپنے لیے نہ کچھ کیا, نہ دنیا کے لیے کچھ کیا. تو ایٹ لیسٹ اتنا تو کر لو آپ کہ کل کو دیکھو موت تو آ کے رہنی ہے, یہ تو مطلب وہ ریالٹی ہے جو بدلنی نہیں ہے. آپ دیکھ لو موت اس دنیا میں جتنے بھی آپ کے رشتہ دار جا چکے ہیں وہ گئے ہیں نا. کس طرح گئے ہیں؟ موت آئی, زندگی کے چلے گئے, زندگی کی بازی یہاں سے لے کر چلے گئے. اب موت سے نہیں, موت کی تیاری پہ عمل کرنا ہے. جسٹ سمپلی آپ موت کی تیاری کرنا شروع کر دو کہ بھائی وہ جو آخرت میں امتحان ہے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کا یہ فیئر آف ڈیتھ خود بخود ختم ہو جائے گا. آپ چھوٹی چیز کو لے کے جا رہے ہو, ڈر جو بڑا ڈر ہوتا ہے نا وہ چھوٹے ڈروں کو ویسے ہی کھا جاتا ہے. اگر آپ کسی بڑے بندے سے ڈرتے ہو نا اور اس کی رسپیکٹ کرتے ہو اور اس کا آپ کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن ہے, ایک سٹرونگ قسم کی باؤنڈنگ ہے, تو یہ چھوٹے موٹے لوگوں سے آپ ڈرو گے کیوں؟ آپ نہیں ڈرو گے تو اس بڑے ڈر کو ڈال لو. یہ موت کا ڈر تو بالکل چھوٹی سی چیز ہے. دیکھو جس کے پاس آپ نے جانا ہے آپ کو اس سے ڈرنا چاہیے. آپ اس سے نہیں ڈر رہے, باقی ساری دنیا سے ڈر رہے ہو. موت کی تیاری کر لو, امتحان پکا ہے. کچھ اس کی تیاری میں چیزیں چاہیے: نماز, قرآن, نیک اعمال, حسن سلوک, دوسروں کا حق نہ کھانا, خدا کے لیے دوسروں کا حق نہ کھانا. جن لوگوں نے ہمارے کوچنگ کے پیسے کھائے ہیں, چلو کوئی بات نہیں یار, ہمارے تو پیسے تھے, لیکن آپ کسی اور کا حق نہ کھانا. یہ بڑی پوچھ ہوگی آپ سے آخرت میں, آپ سے پوچھا جانا ہے. اور یہ آپ کسی کے ساتھ برا کر کے یہ نہ سوچیے گا آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. واک کرنی پڑے گی, ایکسرسائز کرنی پڑے گی, جو اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے اس کی حفاظت کرنی پڑے گی. وقت پہ سونا پڑے گا, وقت پہ کھانا پڑے گا, آنکھوں کی حفاظت کرنی پڑے گی, زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی, لوگوں سے اچھے میل جول رکھنے پڑیں گے, مثبت سوچنی پڑے گی, اللہ پہ یقین رکھنا پڑے گا. دوسروں کے ساتھ ایسے رہنا پڑے گا آپ کو جیسے آپ اپنے ساتھ رہتے ہو. کسی کا برا نہیں, آپ اپنا برا نہیں کر سکتے نا, کسی دوسرے کا برا بھی نہیں کر سکتے. کرنا چاہیے. کچھ پازیٹیو افرمیشنز ہیں جو آپ نے بار بار صبح شام اپنے آپ کو کہنی ہے, اور ود ان اے ڈیز آپ دیکھنا آپ کا فیئر آف ڈیتھ یوں ختم ہوتا. اور فیئر آف ڈیتھ اور انزائٹی کو سب سے بڑی جو زیادہ چیز کاز کرتی ہے دیٹ از اوبیسٹی, موٹاپا, میٹھے کا زیادہ استعمال. میٹھے کا استعمال روک دو, شوگر کا استعمال ختم کر دو زندگی سے, اور اوبیسٹی کو کنٹرول کرو. آپ کے بہت سے فیئرز ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. بیلی اسٹرانگ,
تو مینٹل اسٹرانگ. اگر یہ ڈسٹرب ہے تو یہ ڈسٹرب ہے, یہ ڈسٹرب ہے تو یہ ڈسٹرب ہے, ان دونوں کا کوآرڈینیشن ہے. پازیٹیو افرمیشنز صبح شام ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرنا شروع کر دو. میرا سب سے پہلے ایک اسٹیٹس ہوتا ہے صبح اٹھتے ساتھ ہی, جو میں پہلے فیس بک پہ لگاتا تھا لیکن اب میں نہیں لگا رہا انفارچونیٹلی. الحمدللہ فار ایوری تھنگ. اللہ نے مجھے جو دیا ہے اور جو نہیں دیا اس سب کے لیے شکر گزار ہوں میں. جو نہیں دیا وہ یقیناً میرے حق میں بہتر نہیں ہوگا, اور جو میرے حق میں بہتر ہوگا وہ خود بخود ہی میرے تک چل کے آ جائے گا. پہلی چیز الحمدللہ, میں خوش ہوں, الحمدللہ میں نیک انسان ہوں. یہ آپ جب یہ سارے اعمال کرو گے تو آپ کو اپنے آپ کو بتانا بھی تو ہے, بھائی میں نیک انسان ہوں. الحمدللہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں. الحمدللہ میں ایک اچھا انسان ہوں. الحمدللہ میں جم جاتا ہوں, میں اپنی صحت کی بھی تو حفاظت کر رہا ہوں. الحمدللہ میں ایک اچھا مسلمان ہوں. الحمدللہ میں دوسروں کے کام آتا ہوں. الحمدللہ میں وقت پہ کھاتا ہوں. الحمدللہ میں اچھے لوگوں سے ملتا ہوں. الحمدللہ میری سوچ اچھی ہے. ہر پروسپیکٹیو میں, ہر جملے میں آپ کا ذکر اور آپ کی فکر آپ کے اللہ کے ساتھ جڑ جانی چاہیے. سر آپ حیران ہو جاؤ گے, کوئی آپ سے کہے گا نا فلاں مر گیا, فلاں کو کچھ ہو گیا, سر آپ تو کہو گے کہ یہ بہترین موقع ہے رب سے ملاقات کا. ہو ملاقات جس سے محبت ہو جائے پھر اس سے ڈر کیسا؟ پھر تو بندہ اس سے ملنے کے لیے دعائیں کرتا ہے, اس کے پاس جانے کے لیے تڑپتا ہے, ترستا ہے. اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے نا, اگر اس زندگی میں آپ اس مقصد کو سمجھ گئے نا کہ یہ اللہ کے لیے ہے, تو آپ کی یہ سارے مسئلے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. باقی ویڈیو کا اختتام یہی کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم, اللہ حافظ.